الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم محترم دوستوں بھائیوں آج کی آیت میں دنیا کا سب سے پہلے جو قتل ہوا تھا انسان دنیا میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اور اس دنیا میں انسان پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جو واقعہ پیش آیا تھا قتل کا اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ بیان شروع کی اور اس میں یہ بات بھی بتایا اللہ سبحانہ و تعالی کہ دنیا میں جو خون اور خرابی اور جو بھی پرابلم دنیا میں آتا ہے اس کے پیچھے وجہ ہوتا ہے حسد جیلسی سب سے بڑی وجہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر یہ برائی ہے وہ آدمی دنیا میں بھی ناکام ہے
آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اچھا، اب بات پہلی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے پہلے، اس آیت سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، اور وہ قوم جبارین، وہ میدان تیہ جس میں وہ لوگ 40 سال تک وقت گزارے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم سیریا میں جاؤ اور وہاں پہ جا کے قوم عمالقہ کے ساتھ تم جنگ لڑو۔ یہ سب بات چل رہی تھی۔ اچانک اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ آدم علیہ السلام کی بات شروع کر، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیا تعلق ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل یا نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کیوں کرنے نہیں پایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نعمت ملی تھی، جو اس وقت کے لوگ، قوم نصارہ، قوم یہود، یہ بڑے انتظار میں تھے کہ ہمیں وہ نعمت ملے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نبوت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، اور نبی علیہ السلام کو نبی بنائے، سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں۔ اور اس نعمت چونکہ ان کو نہیں ملی، تو جس کی وجہ سے حسد شروع ہو گیا، جلسی شروع ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں یہ بیان کرنا چاہتے کہ دیکھو، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک قاتل کسی کو، اپنے دوسرے بھائی کو قتل کیا تھا، اس کے پیچھے بھی یہ حسد کام کیا، اور تم وہی بری عادت لے کے پھر وہی کام تم پھر دوبارہ شروع کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ملی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوشش سے یہ نعمت اپنی طرف لائے، یہ تو اللہ کا فضل اور کرم تھا۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجے، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دوش ہو؟ تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم کیوں جلس کرتے ہو؟ اگر تم ایسے ہی کرتے ہو تو یاد رکھنا تمہارا حشر بھی ویسے ہوگا جیسا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل کا ہوا تھا۔ جس طریقے سے وہ ہلاک ہوئے، دنیا میں وہ ناکام ہوئے، آخرت بھی ناکام ہوا ہے وہ، اسی طریقہ سے تم بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے ہو اور ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہو، ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہو، تو تمہارا حشر بھی ویسے ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے یہ آدم علیہ السلام کا قصہ اور ان کے 2 بیٹے کا قصہ یہاں پہ لایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے، یہود اور نصارہ کے سامنے آپ قصہ بیان کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ، نبأ ان کا مطلب ہوتا ہے خبر۔ آپ نے سورہ نبأ میں پڑھا نا، عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، نبأ ان کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا ایک خبر۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کی خبر، العظیم، بہت بڑا خبر ہے اس کے اندر۔ تو نبأ ان کا مطلب، نبأ سے نبی آتا ہے، نبأ ورڈ سے نبی ہوتا ہے، کہ نبی کس لیے کہتے ہیں؟ کہ نبی خبر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نبی کو نبی کہتے ہیں۔ خیر، تو اللہ فرماتے ہیں یہاں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ
آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قصے آپ بیان کریں، ان کے سامنے بیان کریں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کریں، آپ بیان کریں، آپ قصہ سنائیں. کس کا قصہ؟ نبأ ابنی آدم، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کا قصہ آپ ان کے سامنے بیان کریں. بالحق، سچ سچ بیان کریں. کچھ ایسا نہ کرے آگے پیچھے یا کوئی ایسی بات اب کہہ دے جس میں وہ اصل میں وہ بات نہیں تھی. ایسی نہیں، سچ سچ آپ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کا قصہ آپ بیان ان کے سامنے کریں. کیا قصہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قربا قربانا، جب ان دونوں بیٹوں نے قربانی کی. فتقبل من احدهما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی. ولم يتقبل من الآخر، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی. جب یہ بات آئی تو قابیل نے کہا قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا. وجہ کیا ہے؟ یہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہو گئی اور میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، پہلے آیات کا ترجمہ سن لیا. تو حابیل نے کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، میرا کیا قصور ہوگا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالی متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتے ہیں. تو تم متقی نہیں ہو، میں متقی ہوں، تو اس لیے میرا عمل قبول ہو گیا. یہ تو میری کوئی، اس میں میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم تو کرنا ہے تو اللہ کے ساتھ کرو، میرے ساتھ کیوں کر رہے ہو؟ خیر، پھر بات بتاتا ہوں. پہلے بات یہاں پہ سن لیں آپ. آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروع میں آپ کو معلوم ہے اسلام میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ شادی نہ ہو. یہ صرف امت محمدی کے اندر نہیں ہے، ساری مذہب کے اندر یہ بات تھی کہ تمہیں اگر اپنی خواہشات کو پوری کرنی ہے تو پھر تمہیں شادی کرنی ہے. شادی بغیر کسی مذہب میں یعنی خواہشات کو پوری کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام جب شروع میں آئے اس وقت بھی شادی بغیر خواہشات جائز نہیں تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب یہاں پہ آئے، حوا علیہ السلام دنیا میں آئے تو بچے پیدا ہوئے. تو جو بچے پیدا ہوئے جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی کی ضرورت ہے نا. اب شادی کیسے دیں گے؟ دونوں تو آپس میں بھائی بہن ہیں اور بھائی بہن کی شادی جائز نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت یہ اجازت دی کہ تمہارے لیے ایک صورت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام یعنی حوا علیہ السلام جب حاملہ ہوا کرتی تھی، پریگننٹ ہوا کرتی تھی، تو ہمیشہ ان کے گھر میں ٹوین بچہ پیدا ہوا کرتے تھے، 2 ایک ساتھ، اور وہ بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ایک لڑکا اور ایک لڑکی. آپ کو معلوم ہے کہ اولاد کی ضرورت ہے، دنیا میں انسان کی ضرورت ہے. تب اللہ نے ایسا کیا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تو ایک ہی حمل میں، ایک ہی پریگننسی میں 2 بچے، اور 2 بیٹے نہیں ہیں، 2 بیٹی نہیں ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی. اچھا، بچہ ایک حمل پریگننسی ختم ہو گیا، بچے بڑے ہونے لگے، دوسری دفعہ حاملہ ہو گئی ہے، پریگننٹ ہو گئی ہے، تو اب پھر 2 بڑے بچے ہو. تو اس میں بھی دو بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آدم علیہ السلام کے مذہب میں، آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، اس دین کے اندر
یہ شریعت کا حکم تھا، اللہ کا یہ حکم تھا کہ تمہارے گھر کے اندر پہلے جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ بیٹا اور دوسری پریگننسی میں جو بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان دونوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ تو پہلی پریگننسی میں جو بچہ ہوئے یہ آپس میں ساگے بہن بھائی بہن، لیکن دوسری پریگننسی میں جو بچے پیدا ہوئے وہ آپ ان دونوں کے بھائی ساگی بہن بھائی بہن نہیں، اتنا فرق ہو گیا۔ اچھا، تو آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام پریگننٹ ہو گئی، اس میں 2 بچے پیدا ہوئے، قابیل اور ساتھ میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اور دوسری پریگننسی میں حابیل ایک لڑکا پیدا ہوا اور ساتھ میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ تو آپ اصول یہ دونوں یعنی سائڈ کے بچے جو ہے بڑے ہو گئے، اب دونوں بیٹیاں بڑی ہو گئی، بیٹے بھی بڑے ہو گئے، اب شادی کا وقت آیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم قابیل سے کہا گیا کہ تم دوسری لڑکی سے شادی کرو، اور حابیل سے کہا گیا کہ تم قابیل کی جو بہن ہے جو پہلے پیدا ہوئی ہے اس سے شادی کرو۔ مسئلہ یہاں پہ ایک پیش آ گیا، آپ کو معلوم ہے دنیا میں خوبصورتی کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو قابیل کی جو بہن تھی یہ بڑی خوبصورت تھی، اور حابیل کی جو بہن ہے یہ بہت ہی بدصورت، بہت ہی بدصورت۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ کہا، قابیل یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو حابیل کی جو بہن ہے ان سے تم شادی کرو۔ اور حابیل سے کہا کہ دیکھو حابیل، قابیل کی بہن تمہارے لیے لائق ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، تم ان سے شادی کرو۔ تو حابیل جو ہے بڑے پرہیزگار متقی اولاد آدم علیہ السلام کی، اور دوسری طرف خوبصورتی بھی ہے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو حابیل نے کہا اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آیا میرے لیے میں ماننے کو تیار ہوں۔ قابیل نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں مانوں گا، میں تو نہیں مانوں گا، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، جو میرے ساتھ جو تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، میری جو اپنی ساگی بہن ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوا ہے، ان سے مجھے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ میری شریعت میں جائز نہیں ہے، جس طریقہ سے آج کل ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، اس سے تم شادی کر سکتے ہو، اس سے نہیں کر سکتے ہو۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ ایک کام کرو، تم اسی شریعت کے مطابق شادی کرو اور شریعت کے خلاف تم نہ کرو۔ قابل نے کہا نہیں، میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو آخری فیصلہ اللہ نے یہ آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ دیکھو تم جب تم مجھے ماننا نہیں چاہتے ہو تو ایک کام کرو، تم دونوں جو ہے اللہ کے نام پہ قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے گی، جس کی قربانی اللہ پسند فرمائیں گے، اس کے ساتھ قابیل کی اس بہن کے ساتھ شادی ہوگی۔ اگر قابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو پھر قابیل کی شادی کے ساتھ ہوگی، اگر حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو حابیل کی شادی سے ہوگی۔ کیا کرنا ہے؟ تو اس وقت اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی جو علامت ہے یہ تھی کہ یہ لوگ جانور کو جو ہے پہاڑ کے اوپر جا کے چھوڑ دیتے تھے، اور اللہ کی طرف سے ایک آگ آیا کرتی تھی، فائر آ کے اس چیز کو، اس جانور کو کھا لیتی تھی اگر یہ قبول ہو گئی۔ اور اگر اللہ کی طرف سے یہ مقبول نہیں ہے، یہ قربانی صحیح نہیں ہے، تو وہ
جانور یا وہ چیز ویسے ہی ویسے پڑے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں قربانی کرو اللہ کے نام پہ. تو حابیل جو ہے یہ ان کے پاس بہت جانور بکرا اور بکریاں یہ ان کی بزنس تھی. اور قابیل جو ہے یہ فارمر قسم کا آدمی تھا, اس کا کام تھا یہ کام کرنا. تو حابیل نے کہا کہ میں تو اللہ کے نام پہ بہت خوبصورت جانور دے رہا ہوں. اس نے جو ہے ساری جانوروں میں سے سب سے بہترین جو ہے جانور وہ لا کے دیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے. اور آپ کو معلوم ہے قابیل وہ پرہیزگار نہیں تھا, متقی نہیں تھا, تو اس نے کہا کہ چلو میں جو بھی کچھ میرے پاس ہے, اس نے جو ہے گندم اور گیہوں میں سے سب سے جو یعنی برا قسم کا ہے وہ لے کے آیا. اس نے کہا یہ اللہ کے نام کے لیے, اللہ کے لیے ہے, میں چھوڑ دیتا ہوں. تو نیت میں فرق تھا. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ہمارے لیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ جب بھی تم صدقہ کرتے ہو, کسی کو کوئی چیز دیتے ہو, تو سب سے جو اچھی چیز ہے وہ دے دو, سب سے اچھی. تو ہماری عادت کیا ہوتی ہے؟ ہماری عادت یہ ہوتی ہے اچھا ٹی وی تو یہ آپ چلتا نہیں, اس کو ہم کسی کو دے دیتے ہیں, بعد میں مذہب میں لے آتے ہیں. فرنیچر تو یہ کام کرنی اب ابھی نہیں آ رہی ہے, تو اس کو جو ہے نا کہاں پھینکیں ہم, مولوی گردن میں چھوڑو, وہ کسی جگہ پہ کسی کو دے دیں گے, کچھ کر لیں گے. یہ اللہم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم سب سے بہترین جو چیز تمہارے نزدیک ہے, جو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو, وہ دے دو اللہ کے راستے میں, وہ اللہ کے راستے میں دے دو. صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور بڑے صحابی, ان کے پاس ایک بہت بڑا باغ تھا, اور وہ ان کو بہت پسند تھا, بہت پسند تھا. جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تمہاری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے دو. نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آپ لے لیں. یہ تھی ان کی عادت. اس کی وجہ کیا ہے کہ اشد حبا للہ, ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. اگر آپ سے کسی سے محبت ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پسندیدہ چیز آپ کی آپ دے دیں گے, بلا سوچ فکر دے دیں گے آپ, کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرا یہ چیز میرے پاس رہنے کا مقصد کیا ہے. اگر اس سے کوئی کام نہ بنے, اگر کام بن جائے تو پھر دے دیتے ہیں. ایسے تھے صحابہ کرام. تو قابیل نے کہا کہ یہ چیز میرے پاس ہے, یہ میں قربانی کے لیے لایا ہوں, اب ان کو آپ قربانی کے لیے دے دیں. ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام اس وقت نہیں تھے, ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام خود موجود تھے. تو یہ قربانی کا جانور حابیل کی طرف سے, اور یہ گندم اور گیہوں یہ قابیل کی طرف سے لے کے گئے اور پہاڑ میں چھوڑ دیا. تو آپ آدم علیہ السلام نے کہا انتظار کرو, جس کی قربانی قبول ہوگی یہ میری بیٹی اس کے لیے ہے جو سب سے خوبصورت ہے, اور جس کو یہ پسند اللہ کی نزدیک جس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے اس کے لیے وہ لڑکی ہے. تو آسمان سے آ گئی, اور جو ہے حابیل کا جو جانور ہے بکرا یا بکری دمبا جو بھی ہو جلا لی اور ختم ہو گیا. اور قابیل کا
جو سامان ہے وہاں کی وہاں، وہیں کی وہیں پڑا ہے. تو اس کے سامنے بالکل کھلی دلیل ہے، اور قابیل کو یہ بات پتا تھا کہ اسی طریقہ سے قربانی ہوتی، اسی طریقہ سے ہمارے مذہب کے اندر قربانی ہوتی ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کے باوجود اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. تو اب اس نے کیا کر دیا؟ قال لأقتلنک. انسان جب ضد میں آ جاتا ہے تو پھر آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. لأقتلنک، میں تمہیں ضرور بھی ضرور قتل کر دوں گا. واو، آدم علیہ السلام کے سامنے، سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میری بات نہیں مانی جائے گی، اگر اس سے میری شادی نہیں ہوگی اور حابیل کے ساتھ شادی ہوگی تو میں اس کو قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، يتقبل اللہ من المتقین، کہ میں کیا کروں، میرے تو اس کے اندر کسی قسم کے قصور نہیں ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے نہیں. ہمارے دین کے اندر یہ بات نہیں ہے. ہمارے اندر نبی موجود ہے آدم علیہ السلام جو ہمارے والد صاحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں کرنا ہے. قال انما يتقبل اللہ من المتقین. میرا کیا قصور ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں. انما يتقبل اللہ من المتقین، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی متقی لوگوں سے قبول کرتے ہیں، متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتے ہیں. اس لیے علماء لکھتے ہیں عمل قبول ہونے کے لیے، عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہونے کے لیے پہلا نمبر شرط تقوی، خوف خدا. اگر کسی کے اندر تقوی نہیں ہے اور وہ جتنا ہی اللہ کے راستے میں دے دے، قابل قبول نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی بھی طریقہ سے مجھے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرا ایک عمل قبول ہو گیا اللہ کے دربار میں، کسی بھی طریقہ سے، ہم لوگ عمل کرتے رہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اسی طریقہ سے لوگوں کو مدد بھی کرتے ہیں، بہت سارے کام ہم کرتے ہیں اعمال، لیکن ایک کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کون سا عمل قبول ہو گیا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صرف ایک عمل کے بارے میں پتہ ہو جاتا کہ میرا وہ عمل قبول ہو گیا تو میں اتنا خوش ہوتا کہ اگر کوئی آدمی مجھے پوری دنیا میں گول سے بھر دے، اس سے میں جتنا خوش ہوتا، اگر مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک عمل میرا قبول ہو گیا، میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا. عمر ابن عبد العزیز، جس کو کہا جاتا ہے عمر ثانی، خلیفہ تھے، خط لکھا کسی کے پاس کہ تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے تقوی اختیار کرو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور کسی اور کے لیے دے رہے ہیں. جب آپ کسی چیز
کسی کو دیتے ہیں آپ تو اس میں وجہ کیا ہے؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا آپ کسی سے تعریف آپ کو ملے، اس وجہ سے آپ دے رہے ہیں؟ کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ اگر وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے تو یہ عمل سب سے بڑا عمل ہے. اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے میں تو چھوٹا سا عمل ہے لیکن یہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتا. چونکہ اس عمل کے اندر تقویٰ ہے، اس عمل کے اندر یہ بات ہے کہ میں یہ چیز اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں کہ اللہ میرے اوپر خوش ہو جائے. یہ اتنی سی بات اللہ کے دربار میں اتنا وزن دار ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی ایک چھوٹا سا کھجور کے برابر، کھجور کے دانہ کے برابر کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی آخرت میں اس کی پرورش کرتے ہیں. اللہ تعالی اس کو بڑھاتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں جیسے کہ احد پہاڑ ہے، اس سے بڑا بنا دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی. اور میدان محشر میں جب یہ آدمی جائے گا تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ نیکی کا سامنے پیش کیا جائے گا. وہ آدمی کہے کہ یہ تو میرے پاس کبھی نہیں تھا، میں نے تو اتنا اعمال کبھی نہیں کیا. تو کہا جائے گا کہ تم نے وہ چھوٹا سا عمل کیا تھا اور اللہ نے اس کی پرورش کی اور اس کو اتنا بڑا بنا دیا، اتنا بڑا بنا دیا. بہت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ دیں کوشش یہ کریں کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، بس یہ اللہ کے لیے ہے، بس یہ اللہ کے لیے ہے. اور اس کو آپ کبھی بھی مینشن نہ کریں. اور جب آپ دیں تو آپ دینے کے وقت اب یہ سوچیں یہ چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے، میں اس کو دے دوں گا. تحبون اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پسند ہے تمہیں. بعض دفعہ ایسے بھی چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ بہت مہنگی نہیں ہے لیکن وہ آپ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. آپ یہ سوچیں مجھے ہی چاہیے، آپ اس کو دے دیں اللہ کے راستے میں. اللہ فرماتے ہیں کہ یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی متقی پرہیزگار جن کے دلوں کے اندر اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے، جس کی سچویشن ایسی ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے اعمال کو قبول کر لیتے ہیں. اور یہ ایک ہی چیز آپ کی آخرت کی نجات کے لیے ذریعہ بنے. اچھا فرماتے ہیں اللہ تعالی لئن بسطت الی یدک لتقتلنی. اب حابیل قابیل سے خطاب کر کے کہہ رہے کہ سنو میری بات. لئن بسطت الی یدک، اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف دراز کرو گے، میرے اوپر اگر تم ہاتھ اٹھاؤ گے، یعنی اس کا مطلب یہ اگر تم مجھے قتل کرو گے، لتقتلنی، میرے کو قتل کرنے کے لیے. میری بات سن لو. ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں میرا ہاتھ تمہاری طرف دراز نہیں کروں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے. تم جانو تمہارا کام جانو، تم اگر یہ کام کر سکتے ہو کرو، لیکن میں نہیں کروں گا. اصول تو یہ تھا کہ نہیں تم میرے کو مرنے کے لیے آ رہا میں تم ماروں گا. یہ ہے نیکار لوگوں کی عادت ہے.
لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم نے مجھے گالیاں دے دی، قالوا سلاما، قالوا سلاما، پیس بی اپون یو، تم نے مجھے گالیاں دے دی، اچھی بات ہے، بات ختم۔ ہاں آپ کے لیے اجازت ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی آدمی حملہ کر رہا ہے تو آپ اتنا ہی اس کے اوپر کرے، آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، کچھ بھی نہ کہیں آپ۔ تو اللہ فرماتے ہیں لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، حابیل نے کہا کہ اگر تم اپنا ہاتھ میرے اوپر دراز کرو گے میری قتل کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں میرا ہاتھ تمہاری طرف دراز نہیں کروں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، کیوں؟ کیوں؟ اس نے یہ نہیں کہا کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تمہارا باپ میرا باپ ایک ہے، نہیں، انی اخاف اللہ، اس کو کہتے ہیں اخلاص، تقوی۔ یہ تو کہہ سکتے تھے وہ، یہ بھی معقولی بات ہے، یہ بھی صحیح بات ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، نہیں، ایک مومن جب تقوی والا ہوتا ہے، کوئی انسان جب تقوی والا ہوتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے ان کے ذہن میں اور ان کی زبان میں یہ بات آتی ہے، جو بات اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو بات وہ ہمیشہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، اخاف، یا ایسی کوئی بات کہتے کہ تم تو میرے بھائی ہو، میں کیسے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے قتل کروں، میں نہیں کر سکتا، میں تو انسان ہوں، میں اچھا انسان ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ کو ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، میں اسے ڈرتا ہوں۔ اور میری اس ڈر کی وجہ سے میں کیا جواب دوں گا اللہ کے دربار میں، میرا کیا حال ہوگا، اللہ اگر مجھے پوچھیں گے قیامت کے میدان میں کیا جواب دوں گا، میں نہیں کر سکتے کام۔ اچھا، انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار، انی اريد، میں ہی چاہتا ہوں، ان تبوء باثمی، کہ تم میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لو، اور وَإِثْمِكَ، اور تم نے جو کچھ گناہ پہلے کیا ہے اس کی بوجھ بھی تم اٹھا لو، فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور تم جہنم بن جاؤ۔ یہ بات کیسے لگتی ہے آپ کو؟ ایک آدمی ٹھیک ہے وہ غلط پر ہے، لیکن تم کیسے کہہ رہے کہ تم جہنم بن جاؤ؟ ایسے کیسے بات ہو، تو سننے میں اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ کب بولتے لوگ؟ جب آخری کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، انسان کے پاس جب کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد بھی اگر وہ کام کرنے کے تیار ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ تم جانو، تمہارا کام جانے، تم جانا ہی کرو، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اس قسم کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور تم جہنمی بن جاؤ، لیکن میں نہیں بنوں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالمین لوگوں کی سزا یہی ہوتی ہے۔ جو ظالم ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کے حکم کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے، جو کافر ہوتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، اللہ ایسے ہی سزا ان کو دیتے ہیں، اور تمہارے لیے وہ سزا انتظار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نصیحت کر دی، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، قابیل کی نفس نے اس کو آمادہ کیا قتل اخی، ان کے بھائی کو قتل کرنے کے لیے۔ فَقَتَلَهُ،
اس نے قتل کر دیا. کس طریقہ سے قتل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے یعنی روایت میں کہ اس نے پلاننگ کی کہ میرے بھائی کو قتل کرنا ہے آج رات میں. تو اس نے جو ہے پتھر لایا اور جب حابیل سو رہا تھا اس نے جو ہے اپنے سر پہ جا کے جو ہے پتھر سے مارا اور وہی ان کا انتقال ہو گیا. فقتله اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین اور وہ ان میں سے ہو گئے جو لوگ خسارے میں. اب کیا قتل تو ہو گیا لیکن آپ کو معلوم یہ سب سے پہلا قتل ہے. اس کو معلوم بھی نہیں کس طریقہ سے اس لاش کو چھپائے. اب تو مر گیا, انتقال ہو گیا لاش, اب اس کو کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. تو اب یہ پریشان ہے کہ میں یہ لاش لے کے کہاں جاؤں اور اس کو کہاں چھپاؤں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فبعث اللہ غرابا, اللہ نے ایک کوا کو بھیجا. حدیث میں آتا ہے کہ دو کوا جو ہے ایک ساتھ میں آئے اور یہ آپس میں دونوں کوا لڑ رہے تھے اور ایک کوا جو ہے نا دوسرے کو قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد جو ہے نا وہ جو قاتل کوا اس نے جو ہے مقتول کو, وہ کوا جو مر گیا اس کو جو ہے نا چھپانے کے لیے مٹی لا کے جو ہے نا اس کے اوپر دے رہے ہیں. اس نے مٹی جو ہے نا اس طریقہ سے کر کے اس کے نیچے جو ہے اس کو رکھا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. سبحان اللہ, اس کو پتا ہے او یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے. فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه, اور اللہ نے بھیجا, فبعث اللہ نے بھیجا ليريه تاکہ اس کو دکھائے. کس کو دکھائے؟ قابل کو دکھائے. کیف یواری سوءۃ اخی, کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے. جب اس نے دیکھا ذہن میں بات آ گیا میں تو اس کوا سے بھی نکما ہوں, میرا دماغ تو اس سے بھی کم ہے. قال یا ویلت, ہائے افسوس, عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي, کیا میں اس کوا جیسے اللہ کی مخلوق کی طرح بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں. میں کیسا ہوں؟ فأصبح من النادمين, اور اس نے جو ہے بڑا شرمندہ ہوا کہ یہ کیسا انسان ہوں میں. ایک کوا مجھ سے زیادہ بہتر ہے, ایک کوا مجھ سے زیادہ جو ہے سمجھدار ہے, عقل مند ہے, اور میں تو بالکل ناکام بیکار انسان ہوں. فأصبح من النادمين, اور وہ نادمین میں سے, نادمین کا مطلب وہ لوگ جو لوگ شرمندہ ہوتے ہیں, ایسے کہتے ہیں نادمین, ان میں سے ہو گئے. اس لیے علماء لکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس قتل کے بعد قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے یہ سارے کے گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں جائے گا, کیونکہ اس نے ایسا ایک کام اس دنیا میں جاری کیا ہے جو اس سے پہلے کوئی انسان نہیں کیا. اس
اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ، اور یہ قتل جو ہے گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حمار پر سوار ہو کے جا رہے ہیں، گدھے کے اوپر سوار ہو کے جا رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کیا، ابو ذر اس وقت تم کیا کرو گے جب ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرے گا؟ تم کیا کرو گے اس وقت؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کہ نبی مجھے معلوم نہیں میں کیا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا کے گھر پہ گھس جاؤ اور دروازہ بند کر کے وہاں پہ بیٹھے رہو، پھر بھی تم اس قتل کے اندر شامل نہ ہونا۔ اللہ کو یہ